سوشل میڈیا دیکھیں واٹس ایپ تو ایسے لگتا ہے کہ افغانی جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ہر وقت گالیاں دے رہے ہیں، افغانی جو ہیں وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ آپ کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ افغانستان کی آبادی کو 2 کروڑ کے قریب ہوگی، 2-2.5 کروڑ ہوگی۔ یہ ٹویٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ کل ملا کے کو 1200 بندہ کر رہا ہوگا، تو بندے کتنے وہاں بستے ہیں؟ 2 کروڑ۔ تو پلیز ذرا انڈرسٹینڈ کریں، یہ پروپیگنڈا وار ہوتی ہے۔ مودی، یوتھی اور یہودی اس وقت پاکستان کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ مودی کی ٹویٹ آتی ہے تو آپ کبھی اس کے اوپر لائکس دیکھیں کس طرح آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ پیٹرول ڈلوائیں تو نمبر ڈگ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ نمبر گر رہے ہوتے ہیں۔ سارا پروپیگنڈا مشینری ہے جو چل رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھی یہاں پر ایک صاحب ہے، وہ اڈیالہ والے، ٹھیک ہے، ان کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو ان کی پوسٹیں ہیں بٹ صاحب، اگر ان کو دیکھیں تو جو انڈین را کے جو اکاؤنٹ جو پوسٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ کاپی پیسٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، را کے اکاؤنٹ کریں گے، یوتھیے ہیں ہمارے جو تحریک انصاف والے ہیں، وہ بالکل وہ لائن لیں گے جو انڈین گودی میڈیا لے رہا ہوگا۔ طالبان خود نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں۔ $1 ارب ہے سر اس کے پیچھے۔ کس نے دیا ہے؟ انڈیا۔ یہ ملا متقی جڑا اتنے گیا سی، وہاں پر جا کے وہ کوئی اتنے، میرا مطلب شاہ رخ خان دی فلم ویکھن گیا ہے، وہ ڈالر لین گیا سی۔ تو $1 ارب انڈینز نے افغانستان کو دیا ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت، افغانستان کو نہیں ملے یہ پیسے، یاد رکھیے گا، وہاں کے عوام کو نہیں ملے، یہ وہاں پر اس کا جو قابض گروپ ہے اس کو ملے۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب گوہر بٹ صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں انتہائی خطرناک نہج پہ پہنچ گئے ہیں، یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ آپ کو کہاں یہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ انتہائی خطرناک نہج پر پہنچے ہیں افغانستان کے لیے۔ افغانستان کے اوپر جو اس وقت ایک گروپ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہے، اور ہم ہمارے نزدیک سچی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے خواجہ آصف صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ مطلب یہ معمولی معاملہ بھی نہیں ساڈے لیے گا، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دینا، ان کو تورا بورا بنا دینا، ان کو غاروں کی زندگی میں واپس بھیج دینا، یہ ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ ہم کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے پرابلم ہے۔ پرابلم جو آئے گا نا سر، افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں جن کے یہ نمائندے نہیں ہیں، بہرحال دیکھیں افغانستان کے اندر جس کو افغان طالبان ہے، وہ تو ایک عارضی سیٹ اپ تھا نا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عارضی جو حکمران ہے، یہ ایک سلسلہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ جانی تھیں کہ یہ انتخابات کی طرف جاتے اور وہاں پر انتخابات ہوتے، ان کے انتخابات کا طریقہ کار طے کیا جانا تھا، وہاں پہ سردار ووٹ کریں گے نہیں کریں گے، جو بھی ایک طریقہ کار تھا انہوں نے کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پر خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہاں پر جو میوزیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں پر جو کچھ وہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی اخیر ہے ایک ٹی وی میں نے دیکھا، ایک جو طالبان کا وہ کمانڈر ہے وہ ٹی وی توڑ رہا ہے اور اس کو فلم کر رہا ہے۔ وہ عقل دے انے جہے تو ٹی وی دے خلاف فتوے دے رہے ہیں تو فلم تو کے اندر جنہ کر رہے ہیں وہ کہڑے ملا متقی نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ ایک باقاعدہ یعنی شاید 2000 سال پیچھے رہنا چاہتے ہیں دنیا سے۔ اب وہاں کے جو عوام ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ وہ 20 سال جو امریکہ اور باقی فورسز نے وہاں پر انویسٹ کیا، اس کا باہر رزلٹ آیا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں کی خواتین جو ہیں، وہاں کے جو نوجوان ہیں، وہ تھوڑا سا دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے اور وہ اب رائٹس مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے آواز باہر نکلنے نہیں دی جاتی، خواتین کو جس طرح سے وہاں پہ درے مارے جاتے ہیں، اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن ادروائز یہ ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے۔ جب جنگ ہوگی، اگر جنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جس نے سفر کرنا ہے وہ عام آدمی نے کرنا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا دیکھیں واٹس ایپ تو ایسے لگتا ہے کہ افغانی جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ہر وقت گالیاں دے رہے ہیں، افغانی جو ہیں وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ آپ کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانی عوام جو ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کی آبادی کو 2 کروڑ کے قریب ہوگی، شاید 2-2.5 کروڑ ہوگی۔ یہ ٹویٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ کل ملا کے کو 1200 بندہ کر رہا ہوگا، اور جو 1200 بندہ ہے وہ سارے ٹویٹ آج تک جتنے کیے ہوں گے وہ 10,000 ٹویٹ کیے ہوں گے، یعنی 20,000 کیے ہوں گے، 50,000 کیے ہوں گے، تو بندے کتنے وہاں بستے ہیں؟ 2 کروڑ۔ تو پلیز ذرا انڈرسٹینڈ کریں، یہ پروپیگنڈا وار ہوتی ہے۔ یعنی فرض کریں کہ جو مودی ہے، کیونکہ
مودی، یوتھی اور یہودی اس وقت پاکستان کے خلاف ہے. یہ ٹرائکا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مودی کی ٹویٹ آتی ہے تو آپ کبھی اس کے اوپر لائکس دیکھیں کس طرح آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ پیٹرول ڈلوائیں تو نمبر ڈگ رہے ہوتے ہیں نا, اس سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ نمبر گر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا پروپیگنڈا مشینری ہے جو چل رہی ہے. اسی طرح ہمارے بھی یہاں پر ایک صاحب ہیں وہ اڈیالہ والے, ٹھیک ہے, ان کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی پاپولر ہیں. ٹویٹر کے اوپر سارا کوئی چل رہا ہوتا ہے. ایک اور بات مجھے ذرا بتائیے گا, ابھی آپ نے افغانستان کا ذکر کیا کہ وہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. جس ملک میں انٹرنیٹ نہیں ہے اس ملک میں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر 24 آورز پاکستان کو دھمکیاں دے کیسے رہے ہیں؟ یہ انٹرنیٹ کیسے پرووائڈ ہو رہا ہے؟ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. دیکھیے اب آپ اس بات کو ذرا سمجھیں. 30 لاکھ سے زیادہ افغانی جو ہے وہ پاکستان میں ہماری پالیسی تھی ریاست کی, جس کا جنگ ہوئی جب رشیا نے انویڈ کیا تو اس وقت ہم نے افغان مہاجرین کو ان کی زندگیاں بچانے کے لیے پاکستان میں ان کو جگہ دی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو ہم نے ان کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو, ان کے بوڑھوں کو, ان کے جوانوں کو یہاں پر گھر بنا کے دیے 30 لاکھ لوگوں کو. یہ 81 کی بات ہے. 81 سے آج آ گیا سر 2025. تو کتنے بڑے بڑے لانگ ہیں, 44-45 سال وہ یہاں پر رہے ہیں, انہوں نے کھایا پیا, ان کی 2-2 3-3 نسلیں یہاں پر جوان ہو گئی. اب پھر بھی پاکستان کے خلاف ٹویٹ. اچھا اب جو یہاں پر پھر میں اگین آپ کو بتاؤں گا کہ جو 40-50 لاکھ لوگ یہاں پر افغانی رہتے ہیں ان میں سے 1000 بندہ کر رہا ہوگا. اگین ذرا پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن وہ جو ان کی پوسٹیں ہیں بٹ صاحب, اگر ان کو دیکھیں تو جو انڈین را کے جو اکاؤنٹ جو پوسٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ کاپی پیسٹ ہوتی ہیں. اچھا را کے اکاؤنٹ کریں گے, جو یوتھیے ہیں ہمارے جو تحریک انصاف والے ہیں وہ بالکل وہ لائن لیں گے جو انڈین گودی میڈیا لے رہا ہوگا, جو را کے اکاؤنٹ لے رہے ہوں گے بالکل وہ لیں گے. اور اسی طرح یہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ اب ہمیں نا ایکچولی جو اصل ہمارا ایشو ہے میرے نظر کے اندر, افغانستان کو ہم تورا بورا بنا دیں گے, وہ طالبان کو ہم مار دیں گے, جو اقتدار میں ہے وہ گارا چندہ ہس جڑ گے, مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں. اسی ایک دیہڑی چا کام کر لینا. امریکہ نہیں کر سکیا ہوگا 20 سال, حالانکہ جھوٹ گل ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں اکتوبر کا مہینہ تھا, ٹھیک ہے, اور اس طرح 10 یا 11 اکتوبر تھی. ایسے یہاں پر نا یہ گفتگو ہو رہی تھی, یہاں بڑے سارے کتنے اخبار ہے گا سی انہوں نے لایا ہوں سی, نوائے وقت اخبار میں نام لیتا ہوں, مجید نظامی صاحب نے نا لایا ہوں سی افغان باقی کو خسار باقی, ایک مصرع نکال کے علامہ صاحب کی نظم سے انہوں نے لگایا ہوا تھا. اور افغانستان کی بڑی تعریفیں, افغانستان تے کدی ہار نہیں منی, مار مار کے باندر بنایا ہر ایک نے. میں 3 تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں واقعات. ایک رنجیت سنگھ نے مارا ان کو 20 سال حکومت کی, ٹھیک ہے. پھر رنجیت سنگھ پنجابی تھا, اب اگر اب پنجابی اور افغانی کی بات کریں پنجابیاں نے کٹیا, ٹھیک ہے. پھر انگریزاں نے ماریا تو 20 سال رہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہونی ریسنٹلی امریکہ 20 سال مار کے گیا. تو ایویں گلاں کری جاندے نے, جھوٹ ہی بولی جاندے نے. عمران خان بھی جھوٹ چھتا نہیں بولی جا رہے سی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ افغانی نہیں بھائی جی ہار ماندے. تو میں یہ کہتا تھا اپنے آفس میں کہ ادھروں امریکن فورسز بڑھنی ہیں تو ادھر انہوں نے نس جانا ہے. ایگزیکٹ ایسے ہوا تھا, ایک گولی چلائے بغیر کابل فتح ہو گیا تھا, ایک گولی چلائے بغیر. بٹ صاحب ایک اور چیز کا مجھے انالیسس دیجیے گا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں 16-18 گھنٹے مذاکرات ہوتے ہیں. ہمارا سرکاری میڈیا یہ بتا رہا ہے, جو ترجمان نے بیان جاری کیا ہے, کہ بالکل کامیابی کے اوپر وہ اگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے. وہ نکلتے ہیں باہر اور پیچھے کال کرتے ہیں اور پھر واپس جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو یہ مسئلہ ہے, ہمیں وہ مسئلہ ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ طالبان خود نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں؟ $1 ارب ہے سر اس کے پیچھے. کس نے دیا؟ انڈیا نے. یہ ملا متقی جیڑا اتنے گیا سی وہاں پر جا کے وہ کوئی اتنے میرا مطلب شاہ رخ خان کی فلم ویکھن گیا ہے, وہ ڈالر لین گیا سی. تو $1 ارب امریکن وہ جو ہے سوری انڈینز نے افغانستان کو دیا ہے. افغانستان کی موجودہ حکومت, افغانستان کو نہیں ملے یہ پیسے, یاد رکھیے گا, وہاں کے عوام کو نہیں ملے, یہ وہاں پر اس کا جو قابض گروپ ہے اس کو ملے. اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ افغان طالبان کے اندر جو اس وقت حکمران ہیں ان میں دھڑے بندی ہے بڑی شدید, اور شدید خطرہ ہے کہ ان کے اندر بغاوت ہو جائے گی.
شدید خطرہ ہے اس بات کا. تو وہ ان کے اپنے مسائل چل رہے ہیں, لیکن ہمیں جو کام کرنا چاہیے, میں یہ آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور کہنا چاہتا ہوں, ہمیں دیکھیے جو لوگ یہاں پر افغانستان کے رہ رہے ہیں, ہماری پالیسی یہ ہے کہ بھائی اب آپ اپنے ملک میں واپس جائیں, ہماری یہ پالیسی ہے, تو بھائی وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر جانے میں پرابلم ظاہر ہے, بارڈر بند ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو یہاں پر افغان اور پنجابی افغان اور پشتو افغان اور سندھی افغان اور پاکستانی یہ عوام کی آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کی جائے گی, ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں ہونے دینی. میں اگین بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اختلاف ہے ان کی پالیسی سے ہے, اور پالیسی ان کی یہ لوگوں نے نہیں بنائی, وہ پالیسی بنائی ہے وہاں پہ اس کا جو قابض حکمران ہے انہوں نے, تو ان کے ساتھ اختلاف ہے. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پھر مذاکرات کا؟ کوئی مذاکرات کر, ابھی تو میرا نہیں خیال مذاکرات ہو رہے ہیں, ابھی تو ختم ہو گئی مذاکرات, سبوتاژ ہو کے ختم ہو گئے. ہاں ختم ہو گئے. تو اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جیسے ہی جو افغانستان کی طرف سے کوئی انویژن کی کوشش کی جائے گی جس طرح پہلے انہوں نے کی تھی, تو اس بار تب تو ہم نے ان کو ذرا کو 2-4 بلڈنگاں تباہ کر کے روک لیا سی نا, اس بار ہم نہیں رکیں گے ابھی. لیکن ابھی چند دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ ٹریڈ اوپن کر رہے ہیں, وہ جو تو وہ تب مذاکرات کا سیز فائر ہوا تھا نا, تب مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوا تھا نا, تو وہ ترلے پائے سن نا. اب وہ نہ ترکیہ کی مان رہے ہیں, نہ ایران کی مان رہے ہیں, نہ قطر کی مان رہے ہیں, انہوں نے ڈالر لگے ہیں. لیکن را کے اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ سبوتاژ کر رہے ہیں, کیونکہ را کے اکاؤنٹوں نے کہنا ہی ہے سر, راہ نے ہور کی کہنا, راہ نے ہو رہا ہے کہنا کہ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب آپ کا مخالف تو یہی کہے گا نا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسی پہ بالکل صحیح سمت پہ جا رہے ہیں. اگر راہ ہماری پالیسی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ملک کی سلامتی کے حوالے سے بالکل ٹھیک سٹیپس لے رہے ہیں. بٹ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ طالبان نے کہا تھا کہ تیسرے فریق کے طور پر ٹی ٹی پی کو بھی بٹھا لیا جائے؟ ہاں انہوں نے کہا, لیکن کوئی گل ہے کرنے والی, یعنی ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جڑے تسی پالے ہیں ان کو آپ اپنی سائڈ سے ختم کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بند کریں. وہ سارے نال پنگ پونگ کھیل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہم ان کو یہاں سے اٹھا کر بہت دور لے جاتے ہیں آپ کی سرحدوں سے, ہم آپ کو وربل گارنٹی کرتے دوبارہ نہیں آئیں گے. یعنی وہ یہ بات مانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے, کہ وہ تسلیم کرتے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلے ہم ان کو بلا لیتے ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. بابا کیوں بات کر لیں, آپ کو ہم نے لا کے بٹھایا یہاں پر, یہ آپ کی ذمہ داری ہے بڑا پاسا صاف کرو, ٹھیک ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تھوڑا پاسا صاف کرتے. جیسی ذمہ داری ساڈی پاسا صاف کر, پھر اسی اس طرح کرنا کہ جیسے اسی کرنے انہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی, جو کہ کبھی امکان دکھائی دے رہا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی طریقے کی مدد جو ہے وہ بھارت فوج کی کرے گا, بھارتی فوج جو ہے وہ کرے گی افغانستان کی؟ وہ کوشش تو کریں گے, لیکن وہ فوجی مدد ان کو پہنچا نہیں سکیں گے. دیکھیے نا, یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان بہت بڑا گیپ, درمیان میں پاکستان ہے, لیکن افغانستان کی ایک طرف چائنا ہے, چھوٹا سا ایریا لگتا ہے چائنا کو, ایک طرف ایران ہے, باقی سارا پاکستان ہے, باقی سارا سانو کراس کر کے اگے جا کے وہ ہے اپنا انڈیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بلوچستان میں جو آپ نے بی ایل اے پالی بھی ہے, اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے نام سے جو ایک دہشت گرد تنظیم وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ذریعے آپ کو ڈالر, کوئی چھوٹا موٹا اسلحہ, جو گریلا وار کی چیزیں وہ تو شاید آپ کہیں پہنچا سکیں. وہ ان کو ضرورت نہیں اس بات کی, کیونکہ وہاں پر امریکنز نے آلریڈی بہت بڑا اسلحے کا ایک ڈیپو, ایک کی کئی ڈیپو جڑے نے کئی اربوں ڈالر کے وہاں پر چھوڑے ہوئے ہیں, وہ گریلا وار کے لیے کافی ہیں, وہ ان کے پاس موجود ہیں. تو لیکن جب فل فلیج وار ہوتی ہے نا, تو پھر گریلا وار کام نہیں آتی, پھر وہ فل فلیج وار ہوتی. پھر جب ایئر فورس سٹرائک کرتی ہے, پھر جب میزائلاں ہی لڑائی ہوتی ہے, تو انڈیا ورگا نہیں کھلو سکیا, 2.5 گھنٹے لمیا پی گیا سی, یہ بیچارے بیچتے کچھ نہیں گئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت میں پاکستان کی افواج جو ہیں مختلف ان کو پلیٹ فارم پہ بزی کیا گیا ہے, اندرون خانہ بھی جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک معاملہ ہے, پھر ابھی بھارت جو ہے وہ بھی سندور 2 کر رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہائی الرٹ چل رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں. ایسی سچویشن میں جو آئی ایس ایف جو ہے جس کے اندر شامل ہونے کی بات کی جا رہی ہے, جو غزہ کی جو افواج ہیں اس میں کہ پاکستانی افواج جو ہیں
وہ شامل ہو سکتی ہیں, اس کا امکان ہے. یہ ڈان کی خبر ہے جس پہ فرسٹ پوسٹ نے یہ خبر کی پوسٹ کہ جی یہ تو ہو گیا ہے, اسرائیل کی موساد کے ساتھ اور CIA کے ساتھ معاملات ڈن ہو گئے ہیں. تو اس کو تردید کی گئی ہے ISPR کی جانب سے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں تو ISPR ٹھیک کہہ رہا ہے, ایسا نہیں ہوا. دیکھیے میری بات سنیں, ایک نا یہ جو میڈیا کی لڑائی ہوتی ہے نا, اصل میں لڑائی سب سے اہم یہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے پرسیپشن بنانا ہوتا ہے. اب اگر یہ 2 نمبر خبر نہ آئی ہوتی تو آپ اس کو ڈسکس نہ کر رہی ہوتی. ISPR نے تردید کر دی ہے, اس کے باوجود آپ یہ سوال کر رہی ہیں کیوں؟ اس نے کیا کہ اس نے ایک شبہ چھوڑا, ایک کویسچن مارک دیا ان تمام لوگوں کے ذہن میں. جو لوگ بھی اس خبر کو پڑھیں گے ان کے دماغ میں ایک کویسچن مارک آئے گا. انہوں نے ہماری تردید بھی پڑھ لی ہے ISPR کی, ہمارے وزیر اطلاعات جو اطاعت ترڑ ہے انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی پڑھ لیا, لیکن جس نے شرارت سوچی تھی وہ اپنی شرارت میں کامیاب ہو گیا کہ سوالیہ نشان آ گیا, کہیں ہو تو نہیں رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو وہاں پر اس وقت حالات ہیں, ابھی سوچنا چاہیے نا کہ وہاں پر غزہ میں چل کیا رہا ہے. کل سے اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے, اور صبح تک کی جو اطلاعات تھیں وہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا 68 جو ہے غزہ کے شہری, معصوم شہری وہ شہید ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, جو صبح تک اطلاع آ رہی تھی. تو جب وہاں پر امن ہے ہی نہیں تو امن فورس کتوں؟ تو پھر امن معاہدے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اسرائیل نے اس معاہدے کو ختم کر دیا. تو پھر حماس جو ہے وہ کیا ریٹیلیٹ کرے گا؟ وہ حماس اتنے جگہ ہے گا نہیں ہے, حماس اتنے جگہ ہے نہیں ہے. معاملہ یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ چیری پسلی نہیں گئی بیچارے سے, بچے ہی نہیں ہونا جو کوئی جڑا جا کے لڑ سکے. وہ بڑکا مارن جو کہ ہے نہیں کہ تو بیٹھ کے پریس ریلیز جاری کر کے بڑکا مار لینے, دیٹس اٹ. تو جو تمام مسلم ممالک گارنٹر بنے تھے اس معاہدے کے, امن معاہدے کے, امریکہ جس نے کہا تھا کہ ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے, نہیں امریکہ, دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مسلمان اور یہودیوں کا ایشو نہیں ہے. یہ بات ذرا پلیز ہمیں کچھ سچائی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے. عربس کا ایشو ہے, یہ ایک علاقے پر قبضے کا ایشو ہے, اور وہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے, اور وہ قبضہ کروایا امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, پولینڈ, جتنی بھی فرسٹ ورلڈ تھی انہوں نے مل کے کروایا. اسرائیل کا کلیم یہ تھا یہودیوں کا کہ 3200 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ الاٹ کر دی تھی, یہ ہماری ہولی لینڈ ہے, اچھا, اور یہ ہم سے چھین لی گئی, تو لہذا ہمیں یہ جگہ واپس دی جائے. ٹھیک ہے, دنیا نے ان کی یہ بات مان لی اور وہاں پر لا کر ان کو بسانا شروع کر دیا. فلسطینیوں نے کہا یہ ساڑھی تھا, ان کا پیسے پڑھ لو. بھک پئی سی, سیکنڈ ورلڈ وار نویں مکی سی, کچھ نے پیسے پکڑ لیے, انہوں نے پیر جمائے یہودیاں موڑ کے, انہوں نے کچھ خرید لی, کچھ قبضے کرنے شروع کر دیے, اور اس کے بعد مسلسل ایک جنگ کی صورتحال ہے. ساتھ ہی ریزسٹنس شروع ہو گئی تھی. تھوڑا سا ہسٹری کو اگر آپ چیک کر لیں, ریزسٹنس ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی اس بات کے نا. اور وہ جو عرب ممالک تھے انہوں نے فوری طور پہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ غلط ہے, اور وہ عرب ممالک کا موقف درست ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہے. ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ ہولی لینڈ کے لیے جو فائٹ کر رہے ہیں نا, یہودیوں نے کلیم کیا نا. بابا ہوں میری گل سنو نا, میں اب ایک بات بتاتا ہوں. فرض کریں یہ بالکل ایسا ہی کلیم ہے, یہ قلعہ ہے, شاہی قلعہ ہے, اکبر اعظم کی اولاد, میں سنا آج کل دلی میں کہیں کو فروٹ چاٹ بھیج دی, ٹھیک ہے, وہ جناب یہاں پر آئے, وہ کہیے دیکھو اکبری دربار ہے, یہ ہمارا دربار ہے, ساڈا ہے, سانو دیو, تو مان لگی اس گل نو, کوئی نہیں مانے گا نا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہوا. وہ انہوں نے کہا ہولی لینڈ ہے, وہ بابا انہوں نے کیا نا, اسی تھے نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا انہوں نے یہ کلیم بنایا ایک نا فیک, دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا, کیونکہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کے ساتھ ظلم بہت ہوا تھا. یہ بات درست ہے, ہٹلر نے بہت ظلم کیا تھا, کنسنٹریشن کیمپس تھے اور باقاعدہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا, بہت برے حالات کیے. یہ سارے ثبوت آ گئے, دنیا نے دیکھا. تو ایک ذرا سی ہمدردی سی بھی تھی. دوسرا یہ تھا کہ اب ان کو بسانا کہاں ہے, ایک قوم کو آپ نے نشانہ بنایا ہے, تو انہوں نے بسانا کی طرح کہ اتنے بسا دو, وہ کہو کہ چل پتر اتنے آ جا. آئندہ سین ہوا, وہ ہوں مل مار کے بہ گئے. اگلے آنا ہی گھر والی بن بیٹھی والا سین ہے. میں آپ کو تھوڑے کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, اب یہ بات آپ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں نا سعودیہ
مظلوم کے ساتھ ترس کھایا جاتا ہے. اس کو ترس کھا کے نا روٹی کھواتی جاتی. بڑا کوئی دیالو آدمی ہو کے کہا یار میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, ورنہ روٹی ڈرائیور نو باہر دیتی جاتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جڑا ماڑا ہوتا نا ماڑا, وہ تو ترس ہی کھادا جاتا ہے, وہ تو ساتھ کوئی نہیں دیتا. تو پھر یہ اب اس سارے کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ یہ تو جو فلسطینی پہ ظلم ہوتا رہے گا. سر دنیا میں آج تک ظلم ہوتے آ رہے ہیں, بالکل ہوتے آ رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا فلسطین میں ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا کشمیر میں ظلم نہیں ہو رہا؟ وہ کمزور تو ظلم ہی ہوتا ہے. یہ تو تانوں آپ تگڑا ہونا پڑے گا. تو پھر یہ جو پاکستانی افواج ہیں یہ آئی ایس ایف چونکہ بن نہیں رہی تو جا نہیں رہی, اس کی ترتیب آ چکی ہے. اب پاکستان کا سٹانس کیا ہے فلسطین کو اور اس معاہدے کو لے کے؟ ابھی پاکستان نے جو دفتر خارجہ نے اپنی بات کی بھی ہے کہ 2 اسٹیٹ پالیسی ہی واحد حل ہے. وہی ہے 2 اسٹیٹ پالیسی واحد حل ہے. اس وقت موجودہ صورتحال میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے. یار دیکھیے ایک گل سمجھن دی لوڑ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے. ہم فلسطین کی مورل سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو گئے. جس طرح سے جو ہے اسرائیل کی بستی کی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جس طریقے سے اسرائیلی دنیا پوری نے بستی کی تھی ہے کہ اتنے وہ نیتن-یاہو آیا تقریر کرتے سارے اٹھ کے باہر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہی ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب اسی ساڈی ایئر فورس جا کے ہن انہوں اپنا اسرائیل دی اتنے بمباری کرنی شروع کر دے, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. پاکستان کی حکومت کے جو اوپوننٹس ہیں جو یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا یوں کہہ لیں اعتراض کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان نے کہ خدا نخواستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنا لیا, اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ ابھی اعزاز سید صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک سٹوری کی ہے, انہوں نے ایک اپنا پوڈ کاسٹ کیا, اس میں انہوں نے بتایا کہ کسی ملک کی ایک امبیسی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر فنکشن تھا امبیسیڈر کے گھر. تو وہاں پر اسرائیلی جو امبیسیڈر تھا اس نے کہا کہ عمران خان ہماری انویسٹمنٹ ہے جی, اور ہم نے اس کے اوپر بڑا پیسہ لگایا پر سانوں نے اس طرح سرو نہیں کیتا جس طرح کیا گیا سی. یہ اعزاز سید صاحب ایک انڈیپینڈنٹ تھاٹ کے آدمی ہیں. بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے ساتھ میری بھی ذہنی تھاٹ نہیں ملتی, آپ کی بھی نہیں ملتی ہوگی, یہ حق ہے ہر ایک کا. لیکن وہ ایک اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی تھاٹ کا آدمی وہ اس کسی کے کہنے پر نہیں کر رہا, وہ جو درست سمجھ رہا ہوتا ہے چاہے وہ بات غلط ہی ہو لیکن وہ اس بات کو کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات, ایک انٹرویو ہے خورشید شاہ صاحب کا. خورشید شاہ صاحب نے کہا اور ایکسپریس ٹی وی پہ چلا ہوا ہے کہ جب بے نظیر بھٹو پہلی بار پرائم منسٹر بنی اور ہم اس کے ساتھ گئے ادھر امریکہ, تو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ از عمران, تو بی بی نے کہا ہی از فائن. انہوں نے کہا ٹیک کیئر آف ہم, ہی از آر کڈ, وہ ساڈا بچہ ہے, اس کا دھیان رکھو. ٹھیک ہے. اگلی بات سن لیں, خواجہ آصف صاحب اون ریکارڈ ہیں. انہوں نے کہا جب نواز شریف پہلی باری وزیر اعظم بنیا تو اسی گئے تو ادو امریکن پریزیڈنٹ بدل گیا, اسی تو وہ جو نواں پریزیڈنٹ سی انہیں بھی سانوں یہی کہا کہ عمران خان دھیان رکھو ساڈا کاکا جے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو مخالفین نا پہلے بھاجی تسی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو. ٹھیک ہے. ایسا کوئی کسی قسم کا جو ہے نا یہ نہیں, یہ ہوتا ہے اصل میں کہ ساڈے وال کوئی نہ آوے تینوں اپنی پا دیو. تہاڈے بارے دے ثبوت موجود نے یار. ابھی جو امریکنس نے بتایا, ایک امریکن سی آئی اے کا جو بندہ ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کا کام کرتا ہے یہاں پر, اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ عمران خان نے سانوں کہا کہ میں مشکل چ آ گیا میں تہاڈے الزام لان لگا, کہندا سی کہ سارے دنیا نال تو ملا لے. ٹھیک ہے. تو انہوں کو پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھر اس پاسے بات جو تو کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. دنیا یہ یاد رکھے گا کہ فلسطین کو 150 سے زیادہ ریاستوں نے تسلیم کر لیا. جی. برطانیہ نے کر لیا, فرانس نے کر لیا. میں ممالک کی بات کر رہا ہوں جو نیٹو پاورز, سوری نیٹو پاورز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ویٹو پاور بھی ہیں.
ٹھیک ہے, انہوں نے تسلیم کر لیا. لیکن کیا فلسطین ایک ملک بن گیا؟ نہیں بھائی نا, تانوں اپنے اندر آپ طاقت پیدا کرنی پے گی. بادام کھا کے ڈنڈ سپاٹے تسی آپ ہی لانے ہیں. اسی تانوں صرف بادام پہنچا سکنے ہیں, کھانے بھی آپ ہی نے تے محنت تسی آپ ہی کرنی. اسی طرح مجھے یاد ہے ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے جو ٹرمپ صاحب سے پہلے تھے, کیا نام تھا ان کا, بزرگ بائیڈن صاحب, بائیڈن صاحب. انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کو سب کچھ دیا, اسلحہ دیا, پیسے دیے, ایجوکیشن دی. جو چیز ہم نہیں دے سکے نا وہ یہ ہے کہ ان میں ہمت نہیں کہ اپنے ملک کے لیے اسٹینڈ کر جائے. اس لیے اسی تنگ آ گئے ساتھ تھک گئے. ہوں ہمت اسی آپ ہی پھڑنی ہے نا, تو اسی طرح فلسطین میں بھی ہمت آپ ہی پھڑنی پڑے گی. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جاتے جاتے صرف یہی دعا کہ جہاں جہاں پہ مسلمان اس وقت پریشان ہیں, خدا ان کی پریشانیوں کو ختم کرے, مسلم امہ میں اتحاد قائم کرے, اور سب مل کے علامہ اقبال کے اس شعر کو یکجا کر دیں, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحر سے لے کے تاب خاک کاشگر. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.